تھوڑا میری طرف ذرا توجہ کرنا سارے. کہتا ہے میں کاٹتا تھا کٹتا نہیں تھا. اخیر میں نے حسین سے ہی کہا حسین میری مدد کر. تو حسین نے کہا اچھا. اور حسین نے پھر میری طرف دیکھو, حسین نے یہاں ہاتھ رکھ کے کہا اماں ہاتھ اٹھا لو. جناب سیدہ نے ہاتھ اٹھایا تو اس نے اور شام کوفے کے راستے میں جب قافلہ ٹھہرا ہوا تھا, ایک بی بی آئی اور اس نے پاک بیویوں کو پانی پیش کیا. شاہ صاحب جو کچھ وہ دیکھ کر آ رہے تھے نا, کسی نے اتنے پیار سے بلایا. جناب زینب نے کہا بی بی نقاب اٹھا, چہرہ دکھا دے, قیامت کے دن اپنی ماں زہرا سے تیری سفارش کروں گی. اتنا کہنا تھا, اس بی بی نے نقاب الٹا, سیدہ نے اماں. یہ اکیلے حسین کی مصیبت نہیں تھی, جنت کی وارثہ بھی حسین کے ساتھ ساتھ. کوفے میں ایک چھت پہ لوگ کھڑے تھے اور قافلہ گزر رہا تھا. تو ایک چھت پر ایک خاتون کھڑی تھی. اس نے جب قافلہ روکا اس نے کہا بی بی تم بڑے مظلوم دکھائی دیتے ہو. تو سنا ہے مظلوم کی اور مسافر کی دعا لگتی ہے. تو میری ایک دعا ہے, وہ دعا پہ آمین کہہ دو. آمین. تو وہ کہنے لگی, سیدہ نے فرمایا, سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہ, آپ نے فرمایا کہ بی بی پیاس لگی ہے, پانی دے دو. وہ بھی جھٹ سے گئی, پانی لے کر آئی. جب اس نے پانی پکڑایا نا شاہ جی, اس نے اپنی زبان پہ بولا نظر اللہ نظر اللہ نظر اللہ نیاز حسین. بی بی نے جب اپنے باپ کا نام سنا نا اتنے پیار سے, کہا بی بی ایک دفعہ پھر کیا نظر اللہ. اس نے کہا نظر اللہ نیاز حسین. اس نے کہا بی بی پھر کیا ہے, اس نے کہا نظر اللہ نیاز حسین. جناب سکینہ نے کہا بی بی پوچھ کیا دعا ہے تیری. کہا مدینے میں میری آقا ذاتی رہتی ہے, زینب اس کا نام ہے, میں چاہتی ہوں اس کی زیارت ہو جائے. تو بی بی سکینہ نے اپنی پھپھو کی طرف کے کہا بی بی پھپھو اپنے بال ہٹاؤ. قافلہ شام پہنچ گیا. جب شام پہنچا تو 3 دن تک باہر رہا. ایسا 3 دن تک قافلہ باہر. تیسرے دن یزید کی بیوی شاہ جی ہندا, یزید کی بیوی ہندا وہ باہر آئی. اس کے لیے تخت سجایا گیا. وہ تخت پر بیٹھی, سیدہ پاک بیویاں نیچے زمین پر بیٹھی, اور وہ مخاطب ہوئی جناب زینب سے, بی بی کون ہو. کہ میں 3 دن سے ہر روز اپنے بستر سے اس دروازے تک آتی ہوں محل کے, لیکن پھر مجھے اپنے مولا علی کا قول یاد آ جاتا ہے. یزید کی بیوی کہہ رہی کہ مجھے مولا علی کا قول یاد آ جاتا. کیا کہ کبھی کسی مظلوم کا تماشا نہ دیکھا. لیکن بی بی میں کیا کروں, مجھے چین نہیں پڑ رہا. بی بی تم کون ہو. جناب زینب نے کہا میں مدینے سے آئی.
مدینہ مدینہ کہہ کے ناطے پڑھنے والوں. بی بی زینب نے کہا میں مدینے سے آئی ہوں. اتنا کہتی بی بی مدینے میں لوگوں کی زندگیاں بنتی ہیں, تو اجڑی مدینے میں کہاں سے آ گئی؟ تو نے کہا بی بی اچھا یہ بتاؤ, میں ایک سوال کا جواب دو, اگر تم نے وہ سوال کا جواب صحیح دیا تو میں مان لوں گی کہ تم مدینے سے آئی ہو. بتاؤ حسین ابن علی کو جانتی ہو؟ جناب زینب نے حسین علیہ السلام کے کٹے نیزے پہ سر چڑھ کو دیکھا, سر کو دیکھا, آپ نے فرمایا جتنا میں حسین کو جانتی ہوں کوئی نہیں جانتی. شاہ جی وہ پھر بھی نہیں مانی, کہتی حسین تو بادشاہ ہے. علی ابن حسین کو جانتی ہے, یعنی زین العابدین کو جانتی ہے. سیدہ نے امام زین العابدین علیہ السلام کے بدلے ہوئے کہا جتنا میں زین العابدین کو جانتی ہوں کوئی نہیں جانتا. کہنے لگی بی بی اچھا بس ایک آخری سوال کا جواب دے دے. حسینیوں اگر تم رونا چاہو اور حسین کو سلام پیش کرنا چاہو, میں نے آج تک اپنی زندگی میں نہ اس سے بڑا کوئی مصائب سنا ہے نہ کوئی ہے. اس نے کہا بی بی ایک آخری سوال کا جواب دے دے پھر میں مان جاؤں گی تو مدینے سے آئی ہے. جناب زینب نے کہا پوچھ. کہتی بی بی اس کے لیے تو ذرا زمین سے اٹھ, میں تخت سے نیچے آتی ہوں, تیرے کان میں پوچھوں گی. اب جو جناب زینب نے کان قریب لایا تو کان میں کہنے لگی بی بی زینب بنت علی کو جانتی ہے؟ زینب بنت علی کو جانتی ہے. بی بی نے کہا اچھا لگنا, میں اس سوال کا جواب تو تجھے بعد میں دوں گی, تو مجھے یہ بتا کہ تو نے حسین کا پوچھا تو سر عام پوچھا, تو نے زین العابدین کا پوچھا تو سر عام پوچھا, لیکن جب تو نے زینب کا پوچھا ہے تو تو میرے کان میں پوچھ رہی ہے جناب زینب کا بس یہ کہنا تھا. ہندہ خوش ہو گئی, کہنے لگی بی بی میں نے کہا تھا نا تو مدینے سے نہیں آئی, اگر تو مدینے سے آئی ہوتی تجھے پتا ہوتا زینب کا نام یوں مجمع میں نہیں لیتے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کربلا لے کے جائے. جگہ جگہ پہ سجدہ گاہ ہے, سب جگہ پہ سجدہ گاہ ہے, لیکن دوستو جب زینب کے خیموں کے پاس اپنی نظریں نہ اٹھانا, جناب زینب کے خیموں کے پاس جا کر اپنی نظریں نہ اٹھانا, اللہ تم سب کو لے کے جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری قبول کرے. سید پاک کا ہمیشہ ہمیشہ ہم پہ نظر کرم رہے, ہماری بے ادبی گستاخی اور ان کی شان کے مطابق نہ پڑھنا نہ سننا معاف فرما دیں. وہ سخی ہیں, ان کی معاف کرنا ان کی عادت ہے. یا اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہماری سازی کو قبول و منظور فرما.